الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء وخضع لها کل شیء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي أعلى كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک الاسم اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیۃ اخطأتها اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدخل من قربک وان توسع عنی شکرک وان تلہمنی ذکرک اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا اللہم اسألک سؤال ما یشتهی فاقۃ وانزل بک عند الشدائد حاجۃ وعظم فیما عندک رغبۃ اللہم عظم سلطان وعلی مکانک وخفی مکرک وظہر امرک وغلب قہرک وجرت قدرتک ولا یمکن فرار من حکومتک اللہم لا عدد لذنوب غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشمل من القبيل بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادي من البلاء أقلت وكم من ثاني مقيت وكم من مكروه دفعت وكم من صناع الجميل لست على له نشرت اللهم أزم بلائي وافرد بسوء حالي وقصرت بي أعمالي وقادت بي أغلالي وحبسني نفي بعد عملي وخدت الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتي ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزع بخفي ما انطلت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل أحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك وأسألك الشذري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي ولا ما أعترس فيه من تزيين عدو فغر بما أهوى وأسد على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدود وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستخيلا مستغفرا منيبا مقرا مذنبا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مغزى أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وساقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بعد خلق وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حمد لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك موظب بنارك بعد توحيدك وبعد من عليه قلب من معرفتك ولهج به لسان بذكرك وعتقد ضمير من حبك وبعد حسيت اعترافي دعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تعظم من ربيت أو تبد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت
ولیت شعری یا سیدی و الہی و مولائی اتسلط النار علی وجوہ خرت عصمتک ساجدا ولا سنت قد بتوحیدک صادقا و بشکرک مادحا ولا قلوب طرف بلاہیتک محققا ولا سمعت حوت من العلم بک حتی سر خاشیہ ولا جوار سات الاوطان تعبد کا تعایا واشب استغفار مسئلہ ما ہاکذا ظن بک ولا اقبلنا بفضلک انک یا کریم یا رب وانت تعلم وصافی عن قلیب من بلاء الدنیا وعقوباتها وما یجری فیہا من مکاری علی اہلها الا ان ذلك بلاء مقرون قلیل اکثر بصیر یحسن بقاء قصیر مدتو فکیف اعتماد لبلاء الآخرۃ وجلیل وقوع المکاری فیہا وهو بلاء تطول مدتو ويدوم مقامه ولا يخفف عن آله لأنه لا يكون إلا نغصبك وانتقام وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لي الأمور عليك أشكون ولما منه أضج وأبكي لعليم العذاب والشدة عمل طول البلاء مدة فإن سرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين آل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائك أفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين آلهة سجيج العاملين ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين إليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية الأعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد المسلم سجن فيها بمخالفته وذاك تام عذابه بمعصيته وحبس بن أتباعه بجرمه وجريرته وهو يثج إليك ضجيجا موم لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولا فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يورك لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم وصافا أم كيف تقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره سبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتترك فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشمل ما عملت بالمعاهدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من أخلاق المعانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان أهل لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكن قد تقدس اسماؤك أقسمت أن تملا من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأوصلك بقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت الملائي علي أجريتها أنت هب في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيل أسررت وكل جهل عملته كتمته علمت وأخفيت وأظهرت وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتم بحفظ ما يكون مني وجعلتم شهود علي مع جوارهم وكنت أنت رقيب علي من ورائهم وشهد ما خفي عنه برحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطئ تستر يا ربي يا ربي
یا ربی یا رب یا الہی و سیدی و مالک الرقی یا من بیادی ناسیتی یا علیما بزوری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب اسألک بحقک و قدسک واسماء صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا و بخدمتک موصولا و اعمال عندک مقبولا حتی تکون اعمالی و اورادی کلها فردا واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا یا سیدی یا من علیہ معولی یا من علیہ شکوت احوالی یا ربی یا ربی یا رب یا ربی قوی علی خدمت کا جوارح واشدد علی عظیمت جوانہ وہب لی الجد فی خشیت والدوام فی اتصال بخدمتک حتی اصل الیک فی میادین السابقین واصلک فی البارزین واشتاق الی قربک فی المشتاقین وادعو منک دل المخلصین واخافک مخاف الموقنین واستمع فی جوارک المؤمنین اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فقدہ واجعل من احسن عبیدک نصیبا عندک واقرب بمنزلۃ منک واخصہم زلفۃ لدیک فانہ لا ینال ذلک الا بفضلک وجد بجودک واعطف علی بمجدک واحفظنی برحمتک واجعل لسانی بذکرک لہجہ وقلبی بحبک متیما ومن علی بحسن اجابتک واقلنی عثرتی واغفر لی ذلتی فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع رضا یا سری اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنك فعال لما تشاء یا من اسمه دوا وذکره شفا یا من اسمه دوا وذکره شفا یا من اسمه دوا وذکره شفا وطاعته غنى رم راس ماله الرجاء وصلاح البكاء یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالما لا يعلم صلی علی محمد وآل محمد وفل بما انت آلہ وصلی اللہ علی رسولہ والائمۃ میامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا اللہم صلی علی محمد وآل اللہم صلی علی اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ یاسین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام حل من ناس ینصرنا صلوات پڑھیں محمد وآلہ آپ حضرت گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ کل فرما کر سرور حسین ابن نثار حسین اقبال ہاشم ابن اختر حسین سریہ خاتون بنت شمشاد علی اختر واسف ابن اقبال ہاشم اور جملہ مومنین مومنات کی روح
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس شب جمعہ ایک بہترین یہ وقت ہے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر پہلے تو اپنی گناہوں کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں دعائے کمیل کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور اس کے ساتھ ساتھ مصائب اور زیارت عاشوراء۔ یہ شب جمعہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن ہمارا یہ بہترین گزرتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب زیادہ سے زیادہ لکھا جاتا ہے۔ دو چار باتیں کہ جس امام کے جملہ جو روز عاشور امام نے ارشاد فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ عزیزان گرامی، کئی دو چار مجلسیں اس امام کے بہترین اور اچھے جملے کے اوپر بیان کیا، دو چار باتیں، اور آج بھی انشاءاللہ دیکھیں کہ کیا ہم آج کے زمانے میں جو یہ وقت چل رہا ہے اور یہ وقت گزر رہا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو، ہر انسان دیکھیں وقت ابھی ایسا ہے کہ ایسے ہم کرتے ہیں فلا فلا فلا، وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے، ایک انگلی ہم سامنے والے کو دکھا رہے ہیں لیکن یہ تین انگلی ہماری طرف ہے، یہ بتا رہے کہ سامنے والے کی طرف ایک انگلی ہے، تمہاری طرف تین انگلی۔ انسان اگر خود پہلے اپنے آپ کو دیکھ لے، انسان کہتا ہے کہ وہ دیکھو برائی ہے، ختم ہو جائے، معاشرہ اچھا ہو جائے۔ ہر انسان اگر خود سدھرنے لگے تو خود بخود معاشرہ اچھا ہو جائے، لیکن ہم اپنی غلطیاں نہیں، دوسرے غلطیوں کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ تو کم سے کم ہم خود، میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ صحیح میں ہم اس لائق ہیں کہ زیارت وارثہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم بھی یہ عظیم مرتبے پہ فائز ہوتے۔ اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے، اب ہم غریبان میں اپنے جھانک کے دیکھیں کہ صحیح میں ہم وہ 72 کے ساتھ شریک ہو سکتے تھے کہ نہیں، ہمارا کردار ویسا ہے کہ نہیں، ہمارے افعال ویسے ہے کہ نہیں، ہمارا رہن سہن ویسا ہے کہ نہیں کہ ہم امام کے ساتھ شب عاشور سے اور روز عاشور، 7 محرم تو بڑی بات ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے رہنا، شب عاشور سے اور روز عاشور تک امام کے ساتھ رہ سکتے تھے، قربانی دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے۔ اگر ہم نہیں دے سکتے تھے تو پھر ہمیں آج کے زمانے میں جب ہم کہتے ہیں زیارت وارثہ پڑھ کے، تو کم سے کم ہمارا اپنا کردار ہمیں تبدیل کرنا چاہیے کہ کم سے کم اگر ہم امام حسین جیسے نہیں، ویسے تو نہیں بن سکتے، اہل بیت کے گھرانے والوں جیسے نہیں بن سکتے، کم سے کم جو اصحاب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان میں تھے ان کے جیسے بننے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم انصار میں امام کے شمار ہوں۔ ایک کربلا کے میدان میں امام کے ساتھ لوگ تھے اور ایک امام زمان کے ساتھ لوگ رہیں گے۔ اگر امام کا ظہور ہو جائے تو یہ ہم سوچیں کہ کیا ہم اس صف میں کھڑے ہونے لائق ہیں امام کی یا نہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیں ہر انسان ایک ایک دن اپنا ختم کرتا ہے زندگی کا
اور ایک ایک دن ختم ہو رہا ہے. اور آج کل زندگی انسان نہیں کہے کہ 70-80 سال 90 سال تک زندہ رہیں گے، کب کون چلا جائے نہیں پتہ. لہٰذا ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں. اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے ایک سورہ فاتحہ، وہ بھی ہفتے میں. ابھی حالت کیا ہے؟ دفن کیے تو پھر دیکھیں گے کون سا دن ہے. دیکھیں ابھی عورت ہے ہمارے ہاں، عورت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ دن ہوئے تو یہ والا دن پڑ رہا ہے تو فاتحہ نہیں ہوگا، بھلے 3 دن اور آگے چلا جائے. ہاں، اگر امام حسین صلاۃ والسلام کا جیسے دوشنبے ایک دن یا منگل کے دن کس دن فاتحہ نہیں ہوتا مجھے نہیں پتہ، لیکن نہیں ہوتا، کوئی بدھ کا دن چلے. اگر امام حسین صلاۃ والسلام کے 10 محرم اگر ہے جو بھی دن، جو اگر بدھ کا دن ہے، اگر امام کا 10واں یعنی 10 محرم پیر کے دن، دوشنبے کے دن، منڈے کے دن پڑ گیا تو بدھ کے دن فاتحہ پڑے گا امام کا. تب ہماری توریت عورت کہاں چلی جاتی ہے کہ نہیں بھیا اس میں فاتحہ نہیں کیا جاتا. یہاں تو منع ہے ہمارے یہاں فاتحہ کرنا. تو اگر منع ہے تو اہل بیت کے یہاں بھی منع ہونا چاہیے، اس لیے کہ شریعت وہیں سے آئی ہے، ہمارے گھر کی شریعت نہیں ہے. جو انہوں نے کیا ہے، جو ان کے لیے ہم کرتے وہی ہمارے لیے ہونا چاہیے. تو نہیں، ان کے ہاں نہیں، 10واں بھی پڑھے، فاتحہ بھی پڑھے، کچھ بھی پڑھے اسی اعتبار سے، لیکن ہمارے یہاں کوئی. تو اب ہم دن دیکھیں گے 40واں، دوسرا چاند اور کون سا تیسرا چاند نہیں آنا چاہیے، دفن کر دو. نہیں تو کیا ہوگا؟ نہیں تو والا دہرائے گا مطلب کہ ہمارے گھر کا اور کوئی چلا جائے گا قبرستان، دوسرا 40واں ہمارے گھر پہ کرنا پڑ جائے گا. ارے جس کے جانا ہے تو وہ تو جا ہی کے رہے گا، انسان اس سے نہیں بھاگ سکتا. لیکن یہ حالت ہے. لیکن امام کا 40ویں دن ہم ایسے دیکھ کے. تو اگر رہا کہیں ایسا بیچارہ جانے والا رہا اور ایسے دن چلا گیا کہ جب بیچ میں ایسا دن پڑ رہا ہے جب نہیں ہوتا عورت کے اعتبار سے، تو 2-3 دن اور وہ انتظار کرے. تب اس کے بعد کہیں فاتحہ ہوگا تو اگر 40-50-100 لوگ جمع ہو کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تب پہنچے گا. پھر اس کے بعد 10واں ہے. اب اگر بڑا نیک رہا 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے. پھر اس کے بعد 6 ماہی سالانہ. بیچ میں ہے کوئی کام آنے والا؟ کوئی نہیں کام آتا. ہر انسان کا اعمال کام آئے گا. تو ہم اپنے اعمال کو اچھا بنائیں انسان گرامی، تاکہ جانے کے بعد ہم چین سے وہاں رہیں. کم سے کم اگر ہم بہترین اعمال کر سکتے ہیں اور اپنے اندر تبدیلیاں لا سکتے ہیں. تو آج 22-21 ہے شاید، 10 اور 1 40 دن اور باقی ہے. جو مہینہ آنے والا ہے وہ تبدیل کرنے والا مہینہ ہے، ہمیں بدلنے والا مہینہ ہے، انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا مہینہ ہے. جو ماہ محرم آنے والا ہے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتا ہے، تبدیلی لاتا ہے. یاد تو انسان کرتا کم سے کم کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ساری اچھائیاں ہوں، یہ نماز، روزہ، قرآن، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر یہ سب ہے تو کربلا والوں کی دین ہے. جب امام مدینہ چھوڑ رہے تو ایک جملہ کہا تھا، میں دولت، ثروت، تخت و تاج کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں آج کہ لوگ برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں اور اچھائی کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں. لہٰذا میں اس لیے مدینہ چھوڑا تاکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکوں، یعنی لوگوں کو برائی سے روکوں اور اچھائی کی طرف دعوت دے سکوں. اگر آج کے زمانے میں ہم برائی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف نہیں آ رہے ہیں، یا اگر کوئی برائی کر رہا ہے اس کو ہم برائی سے نہیں روک رہے ہیں، اچھائی کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں، اور چھوڑ دیجئے کہ کم سے کم 11 مہینے چھوڑیے، خصوصاً 10 دن ماہ محرم کا، اس میں ہر انسان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جاتا ہے، برائی سے روکا جاتا ہے، اچھائی کی طرف دعوت دی جاتی ہے. اگر انسان 10 دن، جس دن میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہوئی ہے جس مہینے میں، اور امام کا یہی جملہ کہ میں اچھائی اور برائی سے روکنے اور اچھائی کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلا ہوں،
اگر انسان انہی کا فرش اعضا بچھا کے اپنے آپ کو اچھائی کی طرف نہیں لے کے آ سکا تو کب تبدیلی لے کے آئے گا اپنی زندگی میں؟ جب انہی کے فرش اعضا پہ انہی کا غم منانے کے لیے، اور یہ جانتے کہ کس لیے نکلے تھے، اگر ہم نہیں تبدیل ہو رہے ہیں تو کب تبدیل ہوں گے؟ عزیزان گرامی، فرش اعضا ہمارے تبدیلی کا ذریعہ ہے، لیکن حالات ہمارے یہ ہیں کہ ہم تبدیل نہیں ہوتے۔ وہاں پہ تبدیلی ہم لے کے آ جائیں گے، ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے۔ حالات کیا ہیں کہ ہماری دشمنی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے، پرسنل دشمنیاں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہیں۔ آپس میں نہیں آنا جانا ہے، لیکن فرش اعضا کس کا ہے؟ میرے گھر سے امام باڑہ ہے، اعلان ہوتا مائک میں کسی کے ہاں، کیا ہے کہ فرش اعضا بچھ گیا ہے، آپ حضرات تشریف لائیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ کس کے اعضا کا فرش ہے؟ امام حسین کے۔ فرش اعضا بچھ گیا، آپ حضرات تشریف لائیں تاکہ شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دیا جا سکے۔ تو کس کا ہے یہ؟ ان کا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہاں ان کی مجلس میں ہم جائیں، ان سے تو ہمارے یہاں سے بنتی نہیں۔ تو ابھی اعلان کیا ہوا ہے؟ میں ہمارے یہاں سے تو کیا یہ مائک پہ اعلان ہوتا ہے کہ محمد عباس کے فرش اعضا بچھا ہے؟ اگر میرا نام لے کے یا کسی جس کے گھر رہتا ہے جس کی امام باڑے میں، اس کا نام لے کے اعلان کیا جائے کہ اس کا فرش اعضا بچھا ہے تو نہ جائیے، لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے اعلان ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی ذاتی دشمنیاں امام تک لے کے چلے آتے ہیں کہ نہیں ہم وہ فرش اعضا پہ کیسے جائیں۔ عزیزان گرامی، کم سے کم وہ جملہ ہمیں یاد کرنا چاہیے امام کا، جب مدینہ چھوڑ رہے تھے امام نے کہا تھا میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اچھائی کی طرف دعوت دینے کے، برائی سے روکنے کے لیے۔ یہ فرش اعضا برائی سے روک رہا ہے، اچھائی کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اپنی اپنی دشمنیاں ختم کر کے فرش اعضا پہ آئیے اور مل جائیے۔ لیکن ہمارے کیا حالات ہیں؟ وہی جیسے پہلے ویسے ہی ہم رہیں گے۔ اور یہ حالات ہے محرم میں جا کے، اور سب کا خون، ایک اگر جملہ کہا جائے، سب کا خون گرم رہتا ہے۔ کچھ انسان بول دیا اگر، بس بات آگے بڑھ کے اور جھگڑا ہو جائے گا۔ محرم میں سب کا خون گرم رہتا ہے۔ یہ حالات ہمارے ہیں، جبکہ ہمیں اور زیادہ کربلا والوں کا صبر یاد کر کے ہمیں صبر کر لینا چاہیے، لیکن نہیں، ہمارا خون گرم ہے۔ اگر تھوڑا ہی سا آگے پیچھے ہوا جلوس میں، مجلس میں، ماتم میں، نوحے میں، بس اسی میں ہمارا خون گرم ہے، اسی میں لڑائی جھگڑا اور ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ یہ عزیزان گرامی، کربلا والوں نے یہی میسج دیا ہے؟ نہیں، کربلا والوں نے اتحاد کا میسج دیا ہے، کربلا والوں نے مل جل کے رہنے کا میسج دیا ہے۔ ہم انہی کی اعضا برپا کریں اور آپس میں اختلاف کر لیں تو یہ اعضا و فرش اعضا کا فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا ہم اپنے اندر تبدیلیاں لے کے آئیں۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتم کرنے کے لیے اگر ہم اپنے وطن گئے ہوئے ہیں تو صحیح میں دنیا والوں کے فرش اعضا کے ذریعے سے میسج ہم دے سکتے ہیں کہ ہم کہیں پہ بھی ایک دوسرے سے دور رہیں، لیکن جب فرش اعضا پہ آ جاتے ہیں تو سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ بھلے کہیں ادھر ادھر رہیں، دشمنیاں رہے، شادی بیاہ میں ہم نہیں آتے، ہم ولیمے میں شریک نہیں ہوتے، لیکن اگر فرش اعضا بچھ جاتا ہے تو امام کے نام پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں۔ آواز بلند سلوات، اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے کہ ہم بڑھنے میں کسی کے جائیں یا نہ جائیں، کسی کے شادی میں جائیں یا نہ جائیں، کسی کے ولیمے میں شریک ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر اس کے گھر فرش اعضا بچھ گیا تو ہمیں ضرور ضرور پہنچ جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی، تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عزاداری ہمیں تبدیلی کی طرف لے کے آتی ہے، لہٰذا ہمیں تبدیل ہونا چاہیے۔ اور ایک جملہ کہوں، دیکھیں اگر انسان جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رہے ہوں گے ان کے لیے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک مثال دوں کہ اگر
मेरा इंतकाल हो जाए और आप लोग अगर हमारे घर आएँ, यहीं पे है कब्रस्तान, यहाँ घर पे नहीं, लोग कब्रस्तान पहुँचते हैं। ये हालत है कि वही जैसे यहाँ पे रुखसत करते हैं बेटी को, घर की बेटी को, कि हाथ से रुखसत करके आंसू पोंछते ही चले आए, लाइट बंद हो रही है, वैसे ही कब्रस्तान से आंसू पोंछते आप चले आइए। घर की बतिया नहीं, कोई घर वो रहता आने वाला नहीं रहता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद सलवात। तो अगर कब्रस्तान में पहुँचे आप, तो जो कितना भी पान खाता हो, गुटखा, पुकार, गोवा, सिगरेट, जो भी हो, अमल करता हो, तो कितना भी रहेगा, अगर एमएम वाली कब्रस्तान तो बाहर गेट पे थूक देगा, मित्तल में रहेगी बाहर, कहीं पे भी जिस कब्रस्तान में जाएगा वो बाहर अपने अंदर का चीज़ निकाल देगा और अंदर जाएगा और जाके मिलेगा। जो भी हमारे भाई भाई हैं पुरसा देंगे, अरे अरे ऐसे हो गया, अच्छा, अरे सही अफसोस हुआ। क्यों आपके अंदर जो पान था आपने क्यों बाहर कर दिया? क्यों नहीं चबाते हुए और होठ लाल करके गए? क्या नहीं है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? पुरसा देने आए हैं, ये मुंह में गुटखा यहाँ दबाए हुए हैं और चबा रहे हैं, कहेंगे कि अरे ये कैसे हैं? पुरसा देने आए हैं। बहुत मौलाना कहते थे बहुत करीब है, बहुत करीब है, ये देखो मुंह में गुटखा दबा के चबा रहे, कर बहुत अफसोस हुआ, बराबर वो लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा है कि बहुत अफसोस हुआ। तो ऐसा कोई करता नहीं और करेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं रोज़ की मजलिस को छोड़िए, माहे मुहर्रम की मजलिस के लिए मैं कहता हूँ कि जब हम फर्श अज़ा पे बैठते हैं तो ये मुंह में हमारे गुटखा रहता है, मातम करते हैं तो ये मुंह में पान रहता है, और बराबर ये हुसैन भी नहीं निकल रहा है। कोई देखे या ना देखे, शहजादी ज़हरा तो देख रही हैं कि इसके मुंह में पान है, ये हमें पुरसा देने आया, इसके मुंह में, ये अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को, एक इंसान का, आम इंसान का, गुनहगार का पुरसा देने जाता है तो मुंह से अपने ये चीज़ को बाहर निकाल देता है। लेकिन फर्श अज़ा पे बैठ के अलम उठाए हुए तो वही हालत है, ताबूत कांधे पे है वही हालत है, मातम कर रहे हैं वही हालत है। क्या है ऐज़ान गिरामी? कम से कम हम अपने वालों से बढ़ के अहले बैत को ये सब उसमें रखें। मुंह में पान है, फर्श अज़ा बैठे हुए हैं। हम जनाब अली असगर का पुरसा देने के लिए 9 मुहर्रम मसाइब होता है ना, इमाम जनाब अली असगर का जो दिन मखसूस किया है 9 मुहर्रम, हम जनाब अली असगर का पुरसा देने फर्श अज़ा बैठे हुए हैं और हमारे मुंह में गुटखा चल रहा है। अभी जब फ़ज़ाइल के बाद मसाइब यही कहेगा कि सबसे आखिरी में, यानी इमाम हुसैन के पहले जो सबसे आखिर शहीद हो वो इमाम का 6 महीने का बच्चा, भूख व प्यास का ये आलम था कि ज़बान और होठ खुश्क हो चुके थे, ये आलम। तो हमारी आंखों से अश्क निकलते हैं। लेकिन ये भी हम सोचें कि जिस अली असगर का पुरसा देने के लिए फर्श अज़ा पे बैठे हैं, लेकिन हमारे मुंह में पान, गुटखा, सुरती, तंबाकू है। हम अली अकबर का पुरसा देने के लिए 6 मुहर्रम जैसे भी जो दिन मुअय्यन किया गया बैठे हुए हैं। मसाइब हो रहा है कि ये हालत थी कि जैसे ज़बान मुंह में डाला इमाम के, खींच लिया। बाबा मेरे ज़बान से ज़्यादा तो आपके दहन में कांटे पड़े हुए। लेकिन कभी हमने सोचा कि जिस फर्श अज़ा पे जिस अली अकबर का पुरसा दे रहे इमाम हुसैन को, उसी फर्श अज़ा पे हमारे मुंह में गुटखा, पान, सुरती है। ऐज़ान गिरामी कभी हमें सोचना चाहिए। और अगर हम नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। जो रमज़ान में 14 घंटा खा के ज़िंदा रहा, वो मुहर्रम में 2 घंटे के फर्श अज़ा पे अगर आके नहीं खा के आएगा तो मर नहीं जाएगा। कम से कम एहसास तो होगा। तड़प जब तलब होती है इंसान को किसी चीज़ की, तो कम से कम करबला वालों की याद करो कि मैं ये चीज़ के तलब है तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। करबला वालों ने भूख और प्यास कैसे बर्दाश्त किया होगा। ऐज़ान गिरामी हमारे अंदर, हम अपने अंदर तब्दीलियाँ लाए, ये अच्छी चीज़ है। अगर तब्दील होंगे हम, गैर कौम देखती है
کہ ابھی یہ رو رہے تھے، وہ کہتی بھی ہے کہ یہ رو رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا ان کے پڑھ رہے تھے، اب پھر جیسے ہی مولانا انا للہ کہہ کے ہٹے تو ان کے پھر دانت دکھنے، ہنسی مذاق چالو ہو گئی۔ کون سا امام کا یہ غم منا رہے تھے؟ کہتے کہ ہم ان کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، آستین اوپر کیے ہوئے ہیں۔ یہ کیسا غم ہے کہ 2 منٹ ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہا ہے اور 2 منٹ کے بعد پھر باقی جتنے منہ کے دانت ہیں وہ بھی باہر آ جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کا کوئی جاتا ہے تو کوئی دانت نہیں باہر آتے، لیکن امام کے میں 10 دن کے خصوصاً صرف وہی 10 دن کی بات کرتا ہوں، وہ 10 دن میں ہماری حالت ہے۔ 10 محرم کے دن بھی یہ حالت ہے کہ جب آستین اوپر چڑھی ہو اور گریبان چاک ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، یہ روایت میں ہے کہ ایسے ہمیں رہنا چاہیے، اس دن بھی ہمارے حالات ایسے نہیں رہتے کہ صحیح میں لگے کہ ہم غمزدہ ہیں۔ ہمارا چہرہ ایسا نہیں، ہم ہنسی اور مذاق کرتے نظر آتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں موبائل چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے اگر رکھ دیں گے، کسی کے باپ اس دنیا سے چلا جائے، اس کے ہاتھ میں موبائل رہ کے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، لیکن ہمارے حالات یہ ہے کہ 10 محرم کے دن بھی ہمارے ہاتھ سے موبائل نہیں جاتا کہ فیس بک اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ ہم چیک نہ کریں۔ یہ حالات ہے۔ ضروری ہے کہ عاشور کے دن ہم انسٹاگرام اور اسٹیٹس رکھیں، ضروری ہے کہ عاشور کے دن فوٹو کھینچ کے ہم فیس بک پہ ڈالیں، ضروری ہے کہ یہ فیس بک اور 10 محرم کے دن فوٹو کھینچ کے ہم واٹس ایپ کے گروپ پہ ڈالیں۔ کسی کے والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک بھی نہیں نکل رہتا کہ وہ فوٹو کھینچ کے انسٹاگرام پہ ڈالتا ہو، فیس بک پہ ڈالتا ہو یا اپنا اسٹیٹس رکھتا ہو کہ دیکھو میرے باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ کوئی نہیں کرتا، لیکن 10 محرم کے دن اس امام حسین کی قربانی کو، جو عظیم قربانی ہے، اس کو ہم نے کہہ لیا جائے کہ ہم جان بوجھ کے نہیں، لیکن کم سے کم ہماری نظروں میں اس اعتبار سے اگر سوچیں گے تو نیچی نظر آئے گی۔ لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دور کریں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم امام کے لیے اتنا بھی کرتے ہیں، یہ فرش ازاں اگر ہم بچھائیں اتنا بھی، تو وہ بھی چیز لکھی جاتی ہے، کس نے کیا کیا، کون کب آیا، کتنے مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارا، کتنے قطرے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے، ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ ایک واقعہ پڑھتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک عالم دین ہیں، ان کا نام ہے شیخ اسماعیل، اور شہر رے کے رہنے والے، ایران میں رے شہر ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ بہت اہل بیت کے چاہنے والے، مجلس ماتم بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں بہترین بڑے بڑے عالم دین آیا کرتے تھے مجلس میں شریک ہونے کے لیے۔ محرم آیا، فرش ازاں بچھی، سارے لوگ کالا کپڑا زیبتن کر کے اور مجلس میں شریک ہوتے، تو بیٹھے ہوئے تھے اپنے دروازے پہ، اور عزا خانے میں لوگ آ رہے ہیں، یہ بیٹھ کے دیکھ رہے، مجلس چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکے ہیں، دیکھیں ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں یہ ماہ محرم میں اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیں، جتنی بھی چیزیں جتنی بھی زیادہ کم رہیں گی۔ تو 2 لڑکے آئے اور رنگین کپڑا پہن کے آئے، اب مجلس میں ممبر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر آپس میں ادھر ادھر باتیں کیے، مستی مذاق کر کے ایک دوسرے سے بات کر کے، اور دھیرے سے پھر اٹھے اور چلے گئے۔ ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ سب چلے گئے۔ یہ جو شیخ اسماعیل تھے، یہ دیکھتے رہ گئے کون لڑکا ہے، یہ 2 لڑکے کہاں سے آئے، ایک تو رنگین کپڑا پہنے ہوئے، دوسرے مجلس کے ایک دم ممبر کے سامنے آئے اور بات چیت کی، ہنسی مذاق، پھر چلے گئے، مجلس بھی نہیں ختم ہوئی۔ ہوگا کوئی جانے دو۔ دوسرے دن پھر مجلس، اس لیے کہ جو محرم آتا ہے تو کم سے کم ہر عزا خانے میں 10 دن مجلس ہوتی ہے۔ دوسرے دن پھر مجلس، جب دیکھا تو پھر یہی 2 لڑکے آئے، اب جب دوسرے دن آئے تو کالا کپڑا پہن کے آئے،
اور یہ مجلس شروع ہونے کے پہلے آئے اور مجلس جب ختم ہو گئی تب تک تھے، اور جب مجلس ختم ہو گئی تب جانے لگے۔ تو یہ باہر کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہی دیکھا صلوات پڑھے محمد والے محمد، جیسے دیکھا کہ یہ دونوں لڑکے اب جا رہے ہیں مجلس سے، تو انہوں نے آواز دی بیٹا ذرا، تو دونوں لڑکے رکے، کہ مجھے تھوڑا بات کرنا تھی تم لوگوں سے۔ کہے ٹھیک ہے۔ آئے دونوں، کہ اچھا یہ بتاؤ کل تم لوگ آئے تھے تو رنگین کپڑا پہنے ہوئے تھے، مجلس میں ممبر کے سامنے آ کے بیٹھے اور تھوڑی دیر بیٹھے، ہنسی مذاق کی اور چلے گئے۔ آج کالا کپڑا پہن کے آئے اور صحیح تہذیب کے ساتھ مجلس میں بیٹھے اور مجلس ختم ہونے کے بعد جا رہے، یہ کیوں؟ کہے کہ ایسا ہے کہ اس میں فلسفہ ہے۔ کہے کیا ہے؟ کہے کہ ایسا ہے کہ جب ہم یہاں سے گئے اور جا کے سو گئے، دیکھیں کہ ہمارے ایک ایک کام عزاداری کا لکھا جاتا ہے۔ کہ ہم جا کے جب سو گئے تو خواب میں ہم نے کیا دیکھا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عباس علمبردار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں شخص کا نام لکھ لو، جناب عباس سے کہہ رہے ہیں کہ نام لکھ لو اس ڈائری پہ، اس نے اتنے قطرے آنسو بہائے، لکھ لیا۔ وہ اتنے گھنٹے مجلس میں بیٹھا تھا، اتنے سینے پہ ہاتھ مارا، یہ کام کیا، ساری چیزیں جناب عباس لکھ رہے ہیں۔ کہے کہ ہم یہ دیکھ رہے کہ ہم دونوں بھی ہیں لیکن کچھ نہیں۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جناب عباس سے، بھیا وہ دو لڑکے اور ان کا؟ کہا کہ آقا وہ دونوں لڑکے کا میں نام کیا لکھوں؟ وہ ایک تو رنگین کپڑا پہن کے آئے، مجلس میں سامنے بیٹھے، ہنسی مذاق کیا اور پہلے چلے گئے۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، ان کا بھی نام لکھا جائے۔ کہا کہ کیوں؟ تو یہ لڑکوں نے کہا کہ جب ہم مجلس سے کل جا رہے تھے تو ہم نے ایک کام کیا تھا۔ کیا کام کیا تھا؟ امام نے نام لکھوا دیا اس کا۔ کیا کام کیا تھا انہوں نے؟ کہ جب ہم مجلس سے جا رہے تھے، ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی تھی، تو کیا دیکھا کہ انسان پہلے، اب تو ہے کہ ڈسپوزل آ گیا ہے، پہلے کانچ کے گلاس میں چائے وائے پلاتے تھے گاؤں میں۔ کہے کہ دیکھا کہ 2 گلاس ہے، لوگ چائے پی کے وہیں راستے میں چھوڑ دیے۔ تو میں نے کہا کہ ایسا ہے، رک جاؤ تھوڑا، یہ 2 گلاس وہاں سائیڈ میں وہاں ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، نہیں تو کوئی ٹوکر لگ جائے گی، کسی زخمی ہو جائے گا یا یہ ٹوٹ جائے گا۔ کہ ہم نے وہ گلاس اٹھا کے یہاں رکھ دیا تھا۔ جب جناب عباس سے امام نے کہا کہ بھیا یہ دونوں لوگ کا نام لکھ دو۔ کیا مولا یہ بھیا یہ دونوں آقا یہ دونوں نے کام کیا کیا؟ کچھ نہیں، ہنسی مذاق کیا، رنگین کپڑا پہنے چلے گئے۔ کہا بھیا عباس یہ لوگ کم سے کم 2 گلاس اٹھا کے کنارے رکھے تھے، کم سے کم 2 گلاس اٹھا کے انہوں نے جو عزاداری کے لیے استعمال ہوتا تھا اسے انہوں نے کنارے رکھا تھا، لہٰذا ان کا نام لکھ لیا جائے۔ تو ہمارے اندر تبدیلی آئی کہ جن کے مجلس میں اگر ہم جائیں اور اتنا چھوٹا کام کر لیں تو وہ فراموش نہیں کرتے، نام لکھوا دیتے ہیں۔ تو اگر ان کے ہم صحیح طریقے سے مجلس عزا میں آئیں۔ عزیزان گرامی، یہ فرش عزا کیا ہے؟ ابھی تو ہم مال و دولت خرچہ کرتے ہیں، یہ فرش عزا پہ لٹاتے ہیں عزاداری میں، لیکن اسی فرش عزا کے لیے لوگوں نے اپنی اولاد کو بھی قربان کیا ہے۔ ایک شخص ہے، پیسے والا تھا، عزاداری کرتا تھا بہترین طریقے سے، لیکن تبدیلیاں ہوتی ہے، وقت بدلتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا اس کے پاس کچھ نہیں، اور 26، 27، 28 ذی الحجہ آ گئی۔ ایک مرتبہ بیٹھا جب انسان کا کچھ نہیں رہتا نا، اور آدمی کی یہ ہے، مردوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر بیٹھے وہ سوچتے تو ایک بیک جب رلائی آتی ہے تو تیز سے آ جاتی ہے۔ یہ بیٹھے کہ ارے 27 چلی گئی، 28 چلی گئی، 29 آ گئی، ہم امام کا فرش کیسے بچھائیں گے؟ ایک مرتبہ چلا کے رو پڑا۔ بیوی آئی، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں اسی لیے رویا کہ آج 29 ذی الحجہ ہو گئی، فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہونے والا۔ ہم عزاداری کرتے تھے،
لیکن इस साल कैसे करेंगे, पैसे नहीं। एक मरतबा बीवी ने कहा कि नहीं हमारे पास है, इंतज़ाम है। कहे क्या है? कहे हम उस चीज़ में दोनों बराबर के शरीक हैं। क्या ऐसी चीज़? कि ये मेरा बेटा है ना, शायद उस लड़के का नाम भी अली अकबर था, इसको ले जाओ और बेच दो। जब ज़ैनब ने अपने अहनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया, जब उम्मे लैला ने अपने अली अकबर को करबला के मैदान में कुर्बान कर दिया, जब कासिम करबला के मैदान में शहीद हो गए, तो मेरा ये बेटा किस काम का? ले जाओ इसे बाज़ार में बेच दो, जो पैसा मिलेगा उसे आज़ादारी करेंगे। इसने अपने बेटे को लिया और लेके चला, एक रकम मुअय्यन किया कि इतने में मैं बेच दूंगा तो इसमें आज़ादारी हो जाएगी 10 दिन। गया जहाँ ग़ुलाम बेचे जाते थे, खड़ा हुआ। सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। इंतज़ार करते गए, लग रहा है कि मैं वापस जाऊंगा, आज़ादारी ना कर पाऊँ। क्या देखा कि एक घोड़े पे सवार है, शख्स चला आ रहा है, अरबी लिबास है, मुंह पे निकाब पड़ा हुआ, आए करीब। कहे बेचना चाहते हो? हाँ। कितना कीमत है? इतनी। उन्होंने एक थैली निकाल के दे दिया, उतनी। फिर दोबारा और एक थैली दे दिया, कहे लेके जाओ। ये लड़कियों को अपने घोड़े पे बिठाया और लेके चले गए। ये आया, पैसों से अज़ा का सामान ख़रीदा। पहले दिन इमाम का फ़र्श बिछाया, दूसरे दिन, तीसरे दिन बिछाया। जब तीसरी मुहर्रम आई, शाम हुई, दरवाजे पे दक्कुल बाप हुई, खटखटाया, किसी ने। दौड़े, खोलत क्या देखा कि बेटा सामने खड़ा है, कलेजे से लगा लिया। एक मरतबा कहा, बेटा तुम आ गए, तुम्हें पता नहीं है कि हमने तुम्हें जो बेचा था तो इमाम की आज़ादारी के लिए बेचा था। तुम आ गए तो ये पैसा हराम का हो जाएगा, हलाल पैसे से आज़ादारी की जाती है। बेटा तुम क्यों भाग के आ गए? कहा बाबा हम भाग के नहीं आए। कहे बेटा क्या हुआ तब? कि जो हमें ले के गए थे तो हमारी ज़बान में बेहतरीन बात करते थे, 3 दिन बेहतरीन हमें रखा। एक मरतबा पूछा, क्या तुम्हें याद आती है अपने घर की? क्या नहीं, हाँ जिस जो हमारे आका थे, आती है, बहुत अच्छे थे, आती है याद। क्या तुम्हारे आका थे कि तुम्हारे बाबा थे वो? क्या नहीं नहीं वो हमारे आका थे। कहे नहीं नहीं वो तुम्हारे बाबा थे ना? कहे हाँ हमारे बाबा थे। कहे तुम्हारे बाबा ने तब क्यों बेच दिया? कहा कि हमारे बाबा ने इसलिए बेचा ताकि इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ादारी कर सके, इसलिए हमारे बाबा ने बेच दिया। कहा कि जाओ हम तुम्हें आज़ाद करते हैं, जाओ तुम अपने घर चले जाओ। कहा नहीं नहीं, मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो मेरे बाबा नाराज़ हो, तुम भाग के आ गए हो। कहा नहीं, जाके अपने बाबा से कह देना कि जिनकी आज़ादारी करने के लिए, फर्श अज़ा बिछाने के लिए तुमने अपने बेटे को बेचा था, जिन्हें बेचा था उन्हें वही आज़ाद कर रहे हैं। वो कोई दूसरा नहीं, हुसैन ख़रीद के लेके आए थे, हुसैन अली अकबर के नाम पे आज़ाद कर रहे हैं। आज़ादारो हुसैन जो अगर किसी जवान को ख़रीद के लेके आए उसे भी रिहा कर देते हैं। आज़ादारो हमें भी इमाम हुसैन काश के ख़रीदे और इमाम की ग़ुलामी में हम भी पहुँचे। आज़ादारो वो हुसैन जो एक बाप और बेटे को बिछड़ता हुआ बर्दाश्त न कर पाए, तीसरे दिन बाप को बेटे से मिला दिए। हुसैन करबला के मैदान में अपने अली अकबर को कैसे रुखसत किया होगा? आज़ादारो वो अली अकबर जिससे सबसे ज़्यादा हुसैन मोहब्बत करते थे। रवायतें कहते जब अली अकबर करबला के मैदान में जाने लगे, एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा, क्या कानों में आवाज़ गई कि ऐसा लग रहा है कोई पीछे से चला आ रहा है। जब पीछे मुड़कर अली अकबर ने देखा, क्या देखा? ज़ईफ़ बाप पीछे पीछे चला आ रहा है। घोड़े को मोड़ा, आए बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, बाबा पीछे पीछे क्यों? और ए बेटा अली अकबर, काश कि तुम साहिब औलाद होते तो पता चलता एक ज़ईफ़ बाप के दिल में एक जवान बेटे की क्या मोहब्बत होती है। ए बेटा अली अकबर, जब तक हमारा तुम्हारा सामना रहे मुड़ मुड़ कर देखते रहना। आज़ादारो करबला के मैदान में जनाब अली अकबर पहुँचे। रवायतें कहती है एक मर्तबा जनाब अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी,
ذوالجناح سے زمین پہ آئے، اپنے بابا کو آخری سلام کیا۔ اب جو حسین کربلا کے میدان میں چلے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہوئے، اینا اینا علی اکبر، اے بیٹا علی اکبر تم کہاں ہو؟ تمہارے جانے سے حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی بیٹا۔ عزادارو ایک مرتبہ امام نے جیسے ہی کہا، علی اکبر نے آواز دیا، امام اپنے بیٹے کے قریب پہنچے، سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا۔ اے بیٹا ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو؟ اے بیٹا اگر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ عزادارو امام جناب علی اکبر نے اپنے بابا سے کہا، بابا جب ہم مدینے سے آ رہے تھے تو اپنی بہن صغرا سے وعدہ کر کے آئے تھے، اے بہن صغرا ہم تمہیں ضرور لینے آئیں گے۔ بابا میں اپنی بہن صغرا کو لینے نہ جا سکا، میں چاہتا ایک مرتبہ اپنی بہن صغرا کو دیکھوں۔ عزادارو حسین نے 2 انگلیوں کو بلند کیا، اے بیٹا علی اکبر 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، صغرا نظر آ جائے گی۔ عزادارو علی اکبر نے کہا، بابا ارے نانا کا روضہ نظر آیا، صغرا نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، بنی ہاشم کے محلے میں دیکھو، صغرا نظر آئے گی۔ کہا بابا بنی ہاشم کا محلہ نظر آیا، صغرا نظر نہیں آئی۔ عزادارو ایک مرتبہ امام نے کہا، اے بیٹا علی اکبر ذرا اس جگہ دیکھو جہاں سے اپنی بہن کو رخصت کیا تھا۔ علی اکبر نے ایک جملہ کہا، اے بابا صغرا تو نظر نہیں آئی، بلکہ میرے نقشہ قدم پہ ایک ضعیفہ جس کے بال سفید ہو گئے، میں نے نقشہ قدم پہ رخسار کو رکھ کے ایک جملہ کر، اے بھائی علی اکبر تم کب آؤ گے؟ حسین نے کہا، اے بیٹا علی اکبر یہ تیری بہن صغرا ہے، ارے تیری جدائی نے تیری بہن کو بوڑھا کر دیا۔ عزادارو روایتیں کہتی ہیں، ایک مرتبہ حسین تڑپ کے کہتے ہیں، اے بیٹے ایڑیاں کیوں رگڑ رہے بیٹا؟ اے بابا ارے برچھی کیا نہیں ادھر آئی؟ عزادارو علی اکبر نے اپنی آستین کو اوپر کیا، ایک ہاتھ سینے علی اکبر پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے برچھی کیا نہیں پکڑی۔ عزادارو ارے نجف کا رک کر کے ایک جملہ کا، اے بابا علی ارے در خیبر اکھاڑنا آسان ہے، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کیا نہیں کھینچنا بڑی مشکل ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ امام نے یا علی کہہ کے اب جو برچھی کے انی کو کھینچا، صرف برچھی کی انی باہر نہیں آئی، علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ ایک مرتبہ امام نے علی اکبر کے سر کو کربلا کی زمین پہ رکھ دیا، کربلا کی زمین پہ کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے تھے، ہاتھوں کو مل کے ایک جملہ کہ اے پروردگارا حسین غریب ہو گیا، 18 سال کی کمائی مٹی میں مل گئی، اے پروردگارا علی اکبر اس دنیا سے چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قسم بے قضا و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس مقدس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آنسو مالی سیدہ سلام جنت فرما، حاضرین پریشانی کو دور فرما، حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہمیں خلوص نیت کے ساتھ فرش عذاب بچھانے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، محشر کے میدان میں شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما، قبر میں ذات امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ پروردگار صاحب خانہ کے مرحومین جوار امام جہانت فرما، ان کی قبر کو وسعت منوّر فرما، ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، صاحب خانہ کے دلی مقاصد کو برلا، پروردگار صاحب خانہ کے مشکلات کو برطرف فرما، انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، ان کے گھر میں برکت کو نزول عطا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں سب سے بہترین ہم دعائی وارث اعظم یوسف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے ابانوں صاحب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل اللہ تعالیٰ فرما کر سرور حسین ابن نثار حسین، اقبال ہاشم ابن اختر حسین، ثریہ خاتون بنت شمشاد علی، اختر واسب ابن اقبال ہاشم اور جملہ مومنین مومنات کی روح کو احسان فرما۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کرام تو اپنا سلسلہ مسلم تعالی ہماری مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد قل اللہ احد اللہ الصمد قل اللہ احد اللہ الصمد